آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پارہ 30 رکوع نمبر 14۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی جان، یعنی وہ جان جو اطمینان میں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات کی طرف سے، تو اللہ کی طرف واپس ہو کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یعنی اللہ کی طرف جب واپسی ہو، یعنی جب موت آئے اور ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹے تو اس حال میں لوٹے کہ ہم اس کی ہر رضا پہ راضی رہے ہو، اور جب ہم اس کی ہر رضا پہ راضی ہو گے تو وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس حال میں لوٹ کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی۔ یہ ہے انسان کی کامیابی۔ اور آگے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیض یاب ہوگا۔ جب یہ حال تیرا ہو جائے گا کہ تو اس کی ہر بات پہ راضی ہوگا تو اب اللہ کی بارگاہ سے تجھے فیض یاب کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اسے مقام اعلیٰ میں اسے پیغام سنائی دے گا، اے میرے بندے تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہوں۔ جب اس حال میں اسے مدت تک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل رہے گا، 10 سال، 5 سال، 20 سال، جب بندہ اسی حال میں چلے گا کہ ہر حال میں اس کی رضا میں راضی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کا اسے قرب حاصل رہے گا تو خدا کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے۔ جب وہ اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی ہے اور اس مدت میں ایک وقت گزر جائے گا، طویل عرصہ اللہ کی قربت میں وقت گزر جائے گا کہ دنیا کی پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، سب کچھ آیا، لیکن اس کی جو رب سے قربت تھی، اس کی رب سے قربت نہ کم ہو۔ اس سے رب سے جو ہماری آپ کی قربت کم ہو جاتی، جب وہ ہمیں مال دیتا ہے ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور جب وہ مال چھینتا ہے تو ہماری قربت کم ہو جاتی، پھر ہم اس سے دور نظر آتے کیونکہ اس کی ناشکری کرتے، اس کی رضا میں راضی نہیں رہتے۔ تو اس حال میں جب ایک لمبا وقت بندے کو گزرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی قربت میں بھی رہتا ہے اور اس کی ہر رضا میں راضی رہتا ہے، اور اس میں جب ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے اس حال میں تو اللہ اسے کیا کرتا ہے، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ زمین پر اللہ کا خلیفہ کہلانے کا حقدار وہی ہوتا ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اب یہ خاص بندہ خدا تعالیٰ کا امین ہے، اب یہ خاص بندہ کیا بن گیا، اللہ کا امین بن گیا۔ خدا تعالیٰ نے اسے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ گناہوں کے دریا میں ڈوبنے والوں کو ڈوبنے سے بچائے۔ اس شخص کو، کون سا شخص؟ جس نے اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہا، اور ایک وقت گزر گیا، ہر قضا میں، ہر اچھائی میں، ہر برائی میں وہ راضی رہا، اللہ کی قربت ویسے نہیں، ایک لمبا وقت گزر گیا تو وہ اللہ کا خلیفہ دنیا میں کہلانے لائق ہو گیا۔ اور کیا ہوگا؟ اب اللہ نے اسے جو دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ وہ گناہوں کے دریا میں ڈوبنے والوں کو ڈوبنے سے بچائے۔ اب یہ شخص اب عبادت ہی نہیں کرتا رہے گا، اب جب اس نے عبادت کی، اللہ کی رضا میں راضی رہا، اللہ کی قربت مل گئی، تو اب اس کا کام کیا ہے؟ جو گناہوں کے دریا میں ڈوب رہے ہیں اب ان کو بچائے گا، گمراہی کے بیابانوں میں راہ حق میں گمشدہ لوگوں کو راہ حق پر لائے گا۔ پھر اگر کسی مردہ دل پر اس خاص بندے کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اس مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب اس بندے کو اللہ وہ طاقت دے دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ دل بھی ہے، اس پہ دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی، وہ دین کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا دل دین میں لگتا ہی نہیں ہے، تو اب یہ بندہ، ہر انسان کی بات دل میں نہیں اترتی، یعنی کہ مردہ دلوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ جو اس کی رضا میں راضی رہ کے اس کی قربت میں ایک لمبا وقت گزار دیتا ہے کہ تو جو راضی، یہ بہت چھوٹی چیز نہیں ہے، تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ امام حسین کی آنکھوں کے سامنے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو پیاسا میدان کربلا میں جب ان کی گردن کو چھیدا گیا، یہ ہے رضا کا مقام۔ اور امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں اف نہ کی۔ جس وقت جوان پلا پوسا ہوا بیٹا علی اکبر میدان کربلا میں گھوڑے سے گرا، امام حسین نے اف نہ کی۔ یہ ہے رضا۔ رضا اتنا آسان نہیں ہے،
جس وقت بھائی بھتیجے دوست یار سب اور امام حسین سامنے جو لشکر میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ موجود تھے انہیں بار بار بتا رہے مجھے پہچانو، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے تھے۔ وہ امام حسین کی بات کا نواسہ رسول کی بات کا جواب دینے کی جگہ تیر چلا رہے تھے، لیکن امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا کہ میں تو تیرے نبی کا نواسہ ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوتا۔ رضا اتنی آسان چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو آنکھیں دیتا ہوں اور پھر اسے چھین لیتا ہوں، اور اس پہ اگر وہ صبر کر لے تو ان آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا کر دیا۔ تو دین کی راہ میں اگر کوئی نقصان ہو جائے گا تو اللہ اس سے بڑا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ جو بندہ جو اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو گیا، اب یہ ڈوبتے ہوئے کو کیا کرے گا؟ نکالے گا، بچائے گا شیطان کے اور گناہوں کے دلدل سے انہیں نکالے گا۔ کسی مردہ دل پہ اگر اس کی نگاہ پڑ جائے گی تو مردہ دل زندہ ہو جائے گا، اور اگر کسی گناہگار انسان پر اس کی توجہ ہوتی ہے، صرف وہ توجہ کرنے لگے اس شخص کے اوپر، اگر کسی گناہگار شخص کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے تو اس گناہگار انسان کو نصیحت کرتا ہے اور بدبخت کو نیک بخت بنا دیتا ہے۔ اس کی نصیحت کیا کرتی ہے؟ بدبختوں کو نیک بخت بنا دیتی ہے۔ تو راستہ پتہ چل گیا۔ تو اب ہم آپ کے لیے جو وعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی بات بتاتے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کے لیے بات ہے کہ جب ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، وہ دے تو بھی راضی، نہ دے تو بھی راضی، اور اس کی رضا میں ہماری قربت الہی میں کوئی کمی نہ ہے، وہ دے تب بھی ہم اس کو اتنا ہی چاہتے ہو، اور وہ کبھی کچھ لے لے تو بھی ہمارے دل میں خلش نہ ہے۔ تو اس حال میں جب ایک مدت گزرتی ہے بندے کی، تب جا کے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ جب اللہ امتحان لیتا ہے، تپاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں اس سے سب کچھ چھین لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں یہ میری رضا میں راضی رہتا ہے کہ نہیں، پھر خاص بندوں میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی نگاہ اگر کسی مردہ دل پہ پہنچ جائے تو اس دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم لوگ تو بیان کر کر کے، تقریر کر کر کے تھک گئے، لیکن اللہ والوں کی صرف توجہ اگر کسی کے اوپر ہو جائے گا تو بدبخت کو نیک بخت بنا دے۔